اللہ اللہ اللہ۔ جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے۔ رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو۔ سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی۔ کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی، پتہ کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں، ساری رات عبادتیں کرتے ہیں۔ فرمایا رات کو جب اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو سویرے خدائی طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابی ہوگی، ہم بڑے تیز ہیں، ہماری حکمت عملی سے کامیابی، سیاست سے کامیابی۔ جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا۔ جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو عمیق گھڑوں میں گر جاتا، تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مر جاتا ہے گھٹ کے۔ میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے، صلاح الدین ایوبی، سب بولیے رحمت اللہ تعالی، حضرت صلاح الدین ایوبی بہت بڑا صوفی، بہت بڑا مجاہد، بہت بڑا دلیر، لیکن کمال یہ تھا کہ میرے غوث اعظم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی۔ علم، روحانیت، تقوی، پرہیزگاری شیخ عبد القادر جیلانی کے ادارے سے سیکھا تھا۔ صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان تھے، بڑی اذیت میں تھے، بڑی تکلیف میں تھے۔ اے اللہ کے آونے، اچانک پتہ چلا کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے عیسائیوں کا، اور اس کے اندر تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بڑا کچھ ہے۔ صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے، کہنے لگے پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا، پہلے ہی پریشانی تھی، اب اور آ رہا ہے سامان، کیسے کام چلے؟ پریشان ہوئے، میٹنگ نہیں بلائی، کابینہ کا اجلاس نہیں بلایا، سیاسی حکمت عملی نہیں بدلی، مسجد اقصیٰ میں چلے گئے، ساری رات رو کے گزارے۔ اے اللہ میں اپنے لیے نہیں آیا، تیرے رسول کے دین کے لیے آیا۔ اے اللہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، تیرے نبی کے دین کے جھنڈے کی فکر ہے۔ خدا بندہ اے اللہ تو میرے نیتیں، میرے ارادے جانتا ہے، مہربانی فرما، مسلمانوں کو قوت دے، کفر کے دل میں روب ڈال دے۔ سویرے صلاح الدین ایوبی اٹھے، مسجد سے باہر نکلے، ایک نیک پارسا صوفی بزرگ سے سامنا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا اسلحہ لے کے، مہربانی کرو دعا کرو، بحری بیڑا آ رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے۔ بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو ڈوب گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو ڈوب گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ تو نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ تو ختم ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے، کہاں ڈوب گیا ہے، کہاں غرق ہو گیا ہے، کہاں تباہ ہو گیا ہے؟ تو بابے نے پلٹ کے دیکھا، آنے لگا دادا بولا نہ بن، ساری رات مسجد میں آنسو بہاتا رہا ہے، ساری رات تو روتا رہا ہے، ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے، وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے، رب کریم نے تباہ کر دیا ہے۔ فرمایا تو نیک ہے، تیری سوچ صاف ہے، تو اللہ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ او بھائی ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی، قسم اللہ کی دعا کی لذت نہیں رہی، ہم سجدوں میں روتے نہیں، ہمارا وہ کیف بک چھین کے لے گیا ہے۔ مائیں بیٹیوں کے لیے رویا کرتی تھی، باپ بیٹوں کے لیے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، روز نمازیں ہوتی تھی، روز نفل ہوتے تھے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، لذت آہوزاری۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کافر اس پر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس کوئی نہیں، مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں، وہ والا اسلحہ ہے جو کافر کو میسر نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا اسلحہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ جب یہ سجدے میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اسے وہ والا ہتھیار دیتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی۔ آج لوگ تعویذ لینے آتے ہیں، دم کرانے آتے ہیں،
یہ نہیں سوچتے کہ کئی زمانے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں سوچتے کتنا وقت گزر گیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہا. اور آپ اگر ان سے کہیں نا جاؤ گھر جا کے سورہ بقرہ پڑھو تو کہتے ہیں نہیں دم کرے. ہم نے تو ان پیروں کو دیکھا ہے جو پھونک مارتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے. او بھائی جا کے سورۃ بقرہ پڑھ، تیرے گھر سے سارا کچھ نکل جائے گا. میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. تو حضور کے وعدے میں یقین کر. گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے تو جا کے سورۃ واقعہ پڑھ. نبی پاک نے فرمایا جو سورۃ واقعہ پڑھے گا رسول پاک کا وعدہ ہے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. کہتے نہیں مجھے تو گلے میں رکھنے والا تعویذ دے دے جس سے ہمیشہ برکت ہی برکت رہے. او بھائی اللہ اللہ کر، رب کریم کی بارگاہ میں جھک. یاد رکھیں صوفیاء اولیاء اللہ وہ اللہ کو منایا کرتے تھے. حالات بگڑتے تھے تو معافی مانگا کرتے، کہتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہوا ہے. ایک قول ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا، اگر آپ کو یاد ہو گیا تو بہت سارا وقت آپ کا یہ ایک قول ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں کی اصلاح کا موقع دے دے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے گھوڑے نے سرکشی کی، میرے گھوڑے نے سرکشی کی. وہ تھوڑا سا ٹانگیں اٹھانے لگا، تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا تھا. میرے مرید میرے شاگرد ساتھ تھے. مرید کہتے ہیں حضرت فوراً گھوڑے سے اترے اور اتر کر کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، نماز پڑھی، نفل پڑھے، رونے لگے، استغفار پڑھنے لگے. تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے. وہ گھوڑا بالکل صحیح ہو گیا، تابعداری کرنے لگا، فرما برداری. حضرت سفر پہ جانے لگے تو مریدوں شاگردوں نے پکڑ لیا، کہا حضور بتلائیے ہوا کیا؟ آپ فرمانے لگے میری زندگی کا تجربہ ہے، میرے جانوروں سے، میرے شاگردوں میں سے، میرے مریدوں میں سے، میرے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. سن لے میرے شاگردوں میں سے، مریدوں میں سے اور میرے بچوں میں سے، میرے بچوں میں سے بول کے بتاؤ، میرے نام لیجیے میرے. وہ بھائی جو روز کہتے ہو نا پتہ نہیں کیا ہو گیا، سنو. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے شاگردوں میں سے، مریدوں میں سے، بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے، حتیٰ کہ میرے گھر کے جانوروں میں سے بھی اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے آج کہیں نہ کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہو گئی ہے، آج کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے جو میری نافرمانی ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں فوراً توبہ کرتا ہوں، فوراً معافی مانگتا ہوں. جب میں اللہ سے صلح کر لیتا ہوں تو سارے میرے فرما بردار ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا، یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا، میں سمجھ گیا آج میں نے کہیں اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے، آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، میں نے معافی مانگی ہے تو دیکھو میرا گھوڑا میرا فرما بردار ہو گیا ہے. میرے بھائی اعلانیہ ظلم کرنا، اعلانیہ گناہ کرنا، اعلانیہ اللہ کو ناراض کرنا، روز کی بنیادوں پر ظلم کرنا. ہم صبح اٹھ کے سوچے تو صحیح کہ شام تک وقت گزرتا کیسے ہے. کتنی باتیں ہیں جن میں جھوٹ ہے، کتنے لفظ ہیں جن میں غیبت ہے، کتنی گفتگو ہے جس کے اندر غلاظت ہے، اور پھر کتنا رزق ہے جو حرام کا ہے. ایک صاحب کہنے لگے حضرت جی گھر میں بڑے دم درود کرایا، تویز دھاگا کرایا ہے، گھر کے کونوں سے کوئی روتا ہے، چلاتا ہے، کوئی جنات ہے. میں نے کہا اچھی طرح تجربہ کر لو، کہیں گھر کی وہ بنیاد حرام پیسوں کی نہ لگی ہو. یتیموں کا مال لگ جائے تو چیخنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں. اگر ظلم سے گھر بنے ہو تو پھر وہاں سے خوف آیا کرتا ہے. اگر کہیں ظلم کا زیادتی کا پیسہ لگ گیا ہے، اگر کہیں جعلی دوائیاں بیچ کے پیسہ کما لیا ہے، اگر مردہ جانور ہوٹل پہ بیچ کے پیسے کما لیے ہیں، اگر کسی کے جذبات کچل کے مال بنا لیا ہے، لوٹ لیا ہے، پھر سکون کی نیند کوئی نہیں. پھر سکون کی نیند کہاں میسر آئے گی؟ پھر روز تو تڑپے گا، پھر روز تو روئے گا. رزق تھوڑا ہو، برکت والا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر حلال شامل ہوتا ہے. اب تو میرے بھائی رشوت کے مال کو لوگ چائے پانی کہنے لگ گئے، اب رشوت کے مال کو مٹھائی کہنے لگ گئے، اب رشوت کے مال کو لوگ جو ہیں وہ کہنے لگ گئے یہ تو تحفہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں لڑکا 20,000 کماتا ہے اور 40,000 اوپر سے بھی بنا لیتا ہے، اعلانیہ کہتے ہیں، اعلانیہ وہ جی سارا کچھ کر لیتا ہے، بڑی کمائی ہے. اب تو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں، عمرے پہ. اور ایک دوست میرے کہنے لگے عمرے پہ گیا تھا، جس شخص کا میں نے ٹینڈر جس سے پاس کرانا تھا وہاں سے مجھے فون کر رہا تھا، میں سائن کار آیا ہوں پر مجھے پیسے لینے کا وقت نہیں ملا، میرا حصہ سائڈ پہ رکھ دینا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے. آج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو.
نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو یہ کس طرح کا وطیرہ اپنا لیا ہے 50 لاکھ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10 لاکھ مسجد بھی دے دیا کئی کروڑ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10-15 عمرے بھی کر لیے